ہماری طرف سے کام ہو گیا. اب آئین کیا کہتا ہے، میں آپ کو سب سے پہلے 3 باتیں میں ایک ایک کر کے تھوڑا سمجھنے کے انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا یہ آئین یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دنیا بھر کے مظلوم، محکوم، مجبور اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام. ہیلو پاکستان. آج ابھی میں ایک میٹنگ میں سے اٹھا ہوں اور دوسری میٹنگ میں بیٹھنے لگا ہوں یہ آپ کے ساتھ بات کر کے. جو تازہ ترین پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ 3 پہلو ہیں. اس کے سب سے پہلا جو اکانومی ہے، دوسرا جو پنجاب اسمبلی ہم نے توڑ دی، کیا گورنر توڑے گا، اس کے اوپر میں کامنٹ دوں گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا جو روڈ میپ ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ایسی جمہوریت ہے جو الیکشن سے بھاگ رہی ہے. جمہوریت ہوتی یعنی ڈیموکریسی کی جو یونیورسل تعریف ہے اس کے مطابق اٹس دی گورنمنٹ بائی دی پیپل، کے لوگوں کے ذریعے بننے والی حکومت، فار دی پیپل، جو لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے اور لوگوں کے ذریعے وہ حکومت کرتی ہے. لیکن یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں. جب وہ پروسیس نہیں ہوگا تو پھر لوگ کہاں اور یہ جمہوریت کہاں. میں نے اسی لیے اس کا نام نازیزم، جمہوری نازیزم رکھا ہے. سب سے پہلے میں ایک مختصر بات آپ سے کروں کہ عمران خان کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی اس کے بارے میں تازہ ترین ابھی جو معلومات آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا یہ ہے کہ جو آر پی او، ڈی پی او اور ایس ایچ او جنہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس ملزم کی اور کرمنل کی گلوریفیکیشن کی تھی، وہ پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں جے آئی ٹی کے سامنے بھی، اور وہ اپنے موبائل فون نہیں دے رہے. اس کے لیے میں نے بھی مشورہ دیا ہے کہ جو ایکٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا، اس میں ایک پروویژن ہے کہ اگر کوئی فالٹی انویسٹیگیشن کرے گا تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اس کے نیچے اور پھر 201، 203 اور 202 ہے یہ تعزیرات پاکستان کا، اس کے نیچے ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. تو ہوپ فلی ان کو بھی کٹہرے میں آنا پڑے گا اور ان کو بھی اپنے موبائل وہ کس لیے بچا رہے ہیں، میں ایک سنگل لائن صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ اس لیے بچا رہے ہیں تاکہ وہ مذہبی جنونی والا ان کا جو بیانیہ ہے وہ چلتا رہے اور جو اور لوگ ہیں ساتھ مجرم شریک ہیں وہ لنک نہ ہو سکیں. میں نے بڑے غور سے دیکھا جو ریکارڈ، اس میں سے ایک نئی بات نکلی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو گولیاں وہ 4 قسم کی چلی ہیں. 2 قسم کی سڑک کے اوپر پڑی ہوئی ہیں اور 2 قسم کی چھت کے اوپر سے آئی ہیں. اور جو ایک گولی اب جب فورینزک اس کا اور ٹیکسیکالوجی کا جو ساری رپورٹ ہے اس کے مطابق جو لگی ہے شہید معظم کو، وہ گولی وہ نہیں ہے جو گولیاں 2 وہاں سے ملی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ کتنے تھے یہ ابھی تفتیش کرنا اوپن اینڈڈ ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو عمران خان ہے وہ پوری طرح سے مستعد ہیں انشاءاللہ العزیز کہ وہ آپ کی قیادت کر کے آپ کو نیا الیکشن لے کے دیں گے. اسمبلی ٹوٹی ہے ہماری، ہم نے اس کو توڑ دیا، پنجاب اسمبلی، اور یہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کی 13 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے. ہماری طرف سے کام ہو گیا. اب آئین کیا کہتا ہے، میں آپ کو سب سے پہلے 3 باتیں میں ایک ایک کر کے تھوڑا سمجھنے کے انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا یہ آئین یہ کہتا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر ڈیمنگ کلاز اس کو کہتے ہیں، ڈیمنگ آٹومیٹک سمجھ لیں اس کا مطلب آپ آسان انگلش میں، کہ آٹومیٹک طریقے سے ہی اگر وہ گورنر نہ بھی توڑے تو اسمبلی ٹوٹ گئی ہے اب، اس لیے اس کو روکا نہیں جا سکتا. ایک دوسرا اس سلسلے میں جو حمزہ ککڑی نے کہا ہے کہ میں لے کے جاؤں گا عدالت میں، تو وہ ضرور جائے. اس کے لیے ایک نیا آئین اس کو بنانا پڑے گا اور رات کے آرڈیننس کے جیسے نیا آئین نہیں بن سکتا. آرٹیکل 238، 239 میں لکھا ہو کہ آئین کو امینڈ کرنے کے لیے ایک پوری ایکسرسائز ہے بہت لمبی، اور دونوں ایوانوں میں قومی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی علیحدہ اس کے فلور کے اوپر ہوگی. وہ صدر ہے اس میں نہیں ہو سکتی، اور اس صدر کے ہوتے ہوئے آئین توڑنے کی کوئی گنجائش نہیں یا نہ ٹوٹنے دیں گے وہ. پھر میں آپ کو دوسری طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ اسمبلی ہے اس کا چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر ان کی مرضی سے نام آئیں گے، ان ناموں میں سے ایک وہ اتفاق کریں گے، اس کو کیئر ٹیکر بنا دیا جائے گا اور کیبنٹ پہ وہ اتفاق کریں گے، وہ کیبنٹ بن جائے گی. اگر نہیں ہوتا تو پھر ہاؤس کی کمیٹی ایک بن جائے گی، اور ہاؤس کی کمیٹی جو آؤٹ گوئنگ ہاؤس ہے اب جو ٹوٹ جائے گا 48 گھنٹے پورے ہونے کے بعد. پھر جو تیسرا
اگلا مرحلہ ہے وہ یہ کہ اگر یہ ہاؤس کمیٹی بھی اور سی ایم اور اپوزیشن لیڈر بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ نام جائیں گے، ان میں سے ایک نام وہ پک کر کے اس کو وہ لگا دیں گے. تو اس لیے یہ پروسیس تو اب رکنے والا نہیں ہے، نہ ہی آنے والا الیکشن اب رکنے والا ہے. ایک دوسرا جو صوبائی اسمبلی ہے کے پی کی، اس کے بارے میں آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ یہ جو ہی یہ اسمبلی ٹوٹے گی تو جو میکسیمم پیریڈ رکھا گیا ہے وہ ودن 7 days وہ اسمبلی توڑ دی جائے گی، اور اس کے لیے جو ساری تیاریاں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. تو ودن 7 days جو کے پی کی اسمبلی ہے اس کو توڑ دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ تیسرا یہ کہ جو سندھ کے اندر ہمارے ایم پیز ہیں وہ وہاں سے ریزائن کر کے باہر آ جائیں گے. اور جو نیشنل اسمبلی والے ہیں ان کے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے، لیکن وہ جاتے ہی نہیں ہیں تو وہ استعفے تو پریکٹیکلی تو ہو گئے، لیکن وہ ٹیکنیکلی بھی اس کو منظور کروانے کے لیے اور ہم زور لگائیں گے. یہ تقریباً 600 سے زیادہ نشستیں ہوں گی جن کے اوپر الیکشن کروانا پڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. آپ کو پتہ ہے کتنی زبردست قسم کی اہلیت انہوں نے ثابت کی ہے. یہاں وہ الیکشن نہیں کروا سکے، اسلام آباد کا رات کو انہوں نے آرڈیننس نکلوا دیا گورنمنٹ سے، اور وہ آرڈیننس نکلنے کے بعد وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو نون لیگ ہے یا پی ڈی ایم ہے وہ ساری ملا کے اتنی سیٹیں نہیں کھڑی کر سکے. یہ اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں، الیکشن میں جتنی اکیلی پاکستان تحریک انصاف نے امیدوار دیے. اب وہاں جو کراچی کے اندر اب پھر ایک دفعہ وہ جو بڑک بازی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ ہم الیکشن روکیں گے. اور پہلا ٹیسٹ وہاں پہ جو امپورٹڈ رجیم کے ساتھ اٹیچڈ گورنمنٹ ہے اس کے لیے یہ آ گیا ہے کہ کیا وہ جو حلقہ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن کسی قیمت پہ نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم شریف ہو گئے اور لوگ بدماش ہو گئے، تو کیا بدماشی کراچی کا پھر مقدر بن جائے گی؟ ایک پہلو اس کے اوپر میں کامنٹ کرنے کے بجائے آپ کو ایک دوسرے پہلو کی طرف سے 240 ٹوٹل سیٹیں ہیں جو یو سیز ہیں اس وقت کراچی کے اندر جن کے اوپر الیکشن ہونے، ان میں سے 180 کے اوپر جو زیادہ بول رہے ہیں انہوں نے امیدوار کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور 60 سیٹیں ایسی ہیں کہ وہ یعنی وہ گھر سے ہی ہار کے نکل رہے ہیں الیکشن. 60 سیٹیں ایسی ہیں جس کے اوپر ان کے امیدوار نہیں ہیں. تو جو گورنمنٹ ہے وہاں کی اس کے ایریا اسپیسیفک کچھ سیٹیں وہ نکال سکتی ہے، لیکن وہاں پہ الیکشن ہوگا 15 کو پرامن ہوا. یہ کام ہے گورنمنٹ کا کہ کرے. لیکن ایک خبر مجھے ابھی ملی تھی اس میٹنگ میں تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج رات کو ایک آرڈیننس لکھا جائے گا جس کے ذریعے سے جس طرح اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی ایک جماعت نے کیا، اس کی اتحادی جماعت بھی وہ وہاں پہ آرڈیننس کے ذریعے الیکشن کو ملتوی کرائے گی، اور اپنے جہاں جہاں وہ مینیج کر سکتے ہیں رورل سندھ کے اندر وہاں وہ الیکشن کروائیں گے. لیکن دادو میں الیکشن اس لیے نہیں کرواتے، آپ کے علم میں ہے وہاں ہم تگڑے ہیں، حیدرآباد میں تگڑے ہیں. اگر الیکشن فیئر اینڈ فری ہوا تو ساری جگہ آپ نتیجہ حیران کن ہوگا وہی ہوگا جو پنجاب میں ہوا ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کسی زمانے میں اذان میں نے آپ کو بتایا جو بھاگنے والی جمہوریت ہے الیکشن سے اس کے بارے میں بھی، اور ساتھ میں نے آپ کو عمران خان کی اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئے اس کے بارے میں بتایا. ایک بات جو رہ گئی تھی میں بتا دوں آپ کو کہ جس شخص نے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے وہ جا کے انٹائر ٹیررزم کورٹ کی جو ایکٹ کے نیچے بنی ہوئی عدالت ہے اس کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت، اس کے اندر جس نے رپورٹ جمع کروائی بعد میں اس سے کہلوایا گیا کہ یہ رپورٹ میری نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے اگر تو کوئی ان پڑھ آدمی ہے جس کو اردو نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، اگر وہ وردی میں نہیں ہے، اگر وہ اس کا ایس پی رینک نہیں ہے، پھر وہ کہے کہ جی نتھو خان کو ہم نے بھیجا تھا جو کچھ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو وہ تو بات بنتی تھی، یہ بات نہیں بن رہی. اس لیے وہ جو اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ کیوں ان کے خلاف کارروائی عدالت میں دائر کی جا رہی ہے. یہ ایک پہلو تھا. میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ایسی حیران کن ریکارڈ یہ گورنمنٹ جس طرح سے بنا رہی ہے اپنے سارے جو سائفہ والی امپورٹڈ ہے، ایک نیا ریکارڈ بنا ہے. پاکستان میں پہلے کسان انڈیا میں باہر نکلے، اس سے پہلے پاکستان میں بھی نکلتے تھے، اب کسانوں کو انہوں نے مار دیا. دوسرا جو دیہڑی دار مزدور تھے وہ بھی نکلا کرتے تھے، ان کو مار دیا. ٹریڈ یونین کے اوپر عملاً پابندی ہے، بے شمار ادارے ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک اسپیشل کلوز ہے قانون کی جو لگا کے کہا جی نہیں یہ اسینشل سروس ہے. اور تیسرا یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتی تھی، اسٹوڈنٹس یونینز جو الیکٹ ہوتے تھے وہاں سے بچے، تو وہ مڈل کلاس کے ہوتے تھے، لوور مڈل کلاس کے ہوتے تھے، وہاں سے لیڈر نکلتے تھے. بے شمار پولیٹیکل پارٹیز میں وہاں سے جنہوں نے ٹریننگ لی نکل کے وہ آئے آگے اور وہ ملک کو لیڈ کر رہے ہیں مختلف شعبوں کے اندر. تو وہ یہ سارے کرتے تھے. لیکن اب پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو پالیسی مانیٹری پالیسی بنائی ہے اور جو ایل سیز جس طرح سے بند ہوئی ہیں اور اربوں روپے کا مال گندا ہو رہا ہے
اور ڈیمیجز اس کے پڑ رہے ہیں لوگوں کو ڈیلی کی بنیاد کے اوپر اربوں روپے. تو اب پہلی دفعہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں ارب پتی اور کروڑ پتی اور ملینئرز وہ سارے کے سارے باہر نکلے ہیں اور سڑکوں پہ وہ جلوس نکال رہے ہیں. ان کو بھی پتہ لگا ہے کہ جب مولوی فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا تو بالکل ٹھیک کہا تھا کہ میں اتنی زمین گرم کروں گا تمہارے پاؤں جلیں گے. ان کے آنے کے بعد سب کے پاؤں جلنا شروع ہو گئے. آخری بات، جو یہ عمل ہے الیکشن کا، اس کے راستے میں اب کوئی قانونی اور آئینی رکاوٹ نہیں ہے، اور پوری اسمبلی چونکہ ٹوٹی ہے اس لیے 90 دن کے اندر اندر یہ الیکشن ہوگا. اور اس الیکشن میں کسی جگہ آج کی کچھ ڈیولپمنٹ ہیں جو میں بعد میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن میں اس میں کامنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا جب جو سرخ لکیر تھی اس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی اسمبلی میں وزیر اعظم ہمارا ہے، وہاں سے وہ حفیظ شیخ کو ہرا کے وہ منتخب ہو گئے. آج سارے مل کے پنجاب میں کرپشن راج دوبارہ نہیں لا سکے. پنجاب نے اپنی تاریخ لکھ دی ہے، پنجاب نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور کے پی اپنا فیصلہ دینے والا ہے. اور آپ اندازہ لگائیے گا کہ ایک ایسا شخص ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے سندھ کے اندر، 4 اس کی حکومتیں ہیں، وہ کہتا ہے میں حکومتیں توڑ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بے سود، بے فائدہ، بے معنی اور لاجینی نظام میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں لوگوں کے پاس پھر واپس جاؤں. وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے. انشاءاللہ آپ کی محبت اور اس کی محبت مل کے پاکستان کو درست راستے پہ جل ڈالیں گے. کل پھر بات کروں گا. پاکستان پائندہ باد.